یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ قیامت کے روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سورہ فرقان کی آیات نمبر 26 تا 31 کے مطابق اللہ کے دربار میں ایک نوحہ سمجھ لیجئے، ایک استغاثہ سمجھ لیجئے، کریں گے کہ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ مولا علی جو ہیں رسالت مآب کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور مولا علی کی طرف اشارہ کر کے رسالت مآب فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بے طرح چھوڑ دی۔ اب بے طرح چھوڑنے کی نوبت تب آنی چاہیے تھی کہ جب کہ لوگوں کے ماننے سے علی علی کو، اگر علی جو ہیں لوگوں کے ماننے سے، لوگوں کے ووٹوں سے یا لوگوں کی بائیت سے علی ہوں۔ علی کب سے ہیں؟ اولو ما خلق اللہ نوری، رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، تو اللہ کے بعد وجود میں آنے والی جو ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے، اور پھر اس نور کے دو ٹکڑے کیے گئے، ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، دوسرا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو نور کے یوں دو ٹکڑے کر کے، کب؟ جب فقط اللہ تھا، اور اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں ایک کنز مخفی تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایسا خزانہ جو کسی کے سامنے نہیں تھا۔ اب خزانہ کتنا بڑا تھا وہ آپ اس کائنات کی وسعت سے اندازہ لگا لیجئے کہ مولا امام محمد باقر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہ یہ جو تمہارا یہ جہان ہے، اس جہان جیسے 12,000 جہان اس نے اور خلق کیے۔ یہ جو تمہارا ایک عالم ہے، اس عالم جیسے 12,000 عالم جو ہے اس نے اور خلق کیے۔ تو اب اس سے آپ جن کا وہ رب العالمین ہے، 12,000 ایک عالمین کا رب ہے، انہی سب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت للعالمین ہے، انہی تمام عالمین کے لیے، اور انہی تمام عالمین کے لیے علی جو ہے وہ امام العالمین ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب یہ سب کب سے ہے؟ جب کچھ نہ تھا، تو لہٰذا آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے، یا اس کو ضد بنا لینے سے کہ نہیں جی علی کے مقابل تو فلاں آئے گا، اور مطلب علی جو ہے وہ تو چوتھے نمبر پہ آئے گا، بھیا آپ کے ماننے نہ ماننے سے نہ اللہ کی الوہیت کہیں جاتی ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو نبوت ہے اس پہ کوئی فرق آتا ہے، اور نہ ہی امام العالمین علی ابن ابی طالب کی امامت پہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے اسی ترتیب میں ان کو مان کر اپنے ایمان کی
درستگی کرنی ہے اور اس کو سالم رکھنا ہے، اس کو کسی قسم کے آپ نے نقص سے پاک رکھنے ہیں اپنے ایمان کو۔ یعنی علی کو ماننا علی پہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی جو ہے اس دنیا میں کب سے، جب عالم نورانیت میں اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد پھر اپنی توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی امامت کا کیا لیا؟ عہد لیا عالم زر میں، جب صرف روحیں تھیں، ابھی ان کو پیکر نہیں ملا تھا۔ تو آپ کو کئی دفعہ ایک واقعہ سنایا کہ مولا علی جو ہے وہ مسجد کوفہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے جو غلام ہیں کمبر وہ ساتھ ہیں، تو ایک شخص اپنی دکان کے تھڑے پہ بیٹھا ہوا قرآن بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہا ہے۔ کمبر جو ہے انہوں نے کہا مولا یہ کتنی خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہا ہے، کہ کمبر یہ جہنمی ہے، کمبر یہ جہنمی ہے۔ اب چلے گئے مسجد میں، جا کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے تو مطلب شروع سے یہ بلا رسم ہے کہ جو پیش نماز ہے لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں مسجد چھوڑنے سے پہلے، تو وہ ایک سرکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو باری باری بتا۔ اب کمبر نے جیسے ہی نماز ختم کی یہ اس شخص کے پاس چلے گئے اور جا کے اس وقت بیٹھ گئے، اس سے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ کمبر نے اس سے توحید کے بارے میں سوال کیا، اس نے مثبت جواب دیا، نبوت کے بارے میں بات کی اس سے۔ جیسے وہ ولایت پہ آئے کمبر تو اس نے کہا بس توحید و نبوت کے بعد اور کیا ہے؟ کمبر نے کہا صدقتا یا امیر المومنین، اور اٹھ کے چلے گئے۔ آخری بندہ جو تھا وہ مولا سے مصافحہ کر رہا تھا، کمبر پہ مولا کی نظر پڑی اور کمبر سے پوچھا کہ کمبر اب یقین آ گیا؟ کہا مولا یقین تو پہلے بھی تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کہا کمبر عالم زر میں جب اللہ نے اپنی وحدانیت روحوں پہ پیش کی تو میں نے اس کی آواز سنی کہ اس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ جب اللہ نے میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت پیش کی تو اس وقت بھی اس کا جواب مثبت میں تھا، لیکن جب میری ولایت کو پیش کیا گیا تو اس کی زبان گم ہو گئی۔ کیا سمجھا؟ علی کب سے ہے؟ علی کب سے ہے اور روحوں نے ان کی ولایت کا عہد کب سے کیا ہوا؟ تو لہذا آپ کی بیعت کرنے نہ کرنے سے، ان کے حق میں ووٹ کرنے نہ کرنے سے، ان کو ماننے نہ ماننے سے، ٹھیک ہے، ان کے مخالف پارٹی جو بنی اس کا ووٹ بننے سے علی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، علی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے علی بعد از ختم مرتبت بلا فصل خلیفہ ہے۔ علی بعد از ختم مرتبت بلا فصل خلیفہ ہیں، ان کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ غدیر پہ اسے بناتا، علی کو نہ بناتا۔
یہ باتیں یہاں تک درست ہیں؟ پھر ہم نے آپ کو دکھایا کہ علی صرف اس دنیا میں نہیں، قبر میں بھی علی نے آنا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں علم الیقین سے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہوئی تو آپ علی کو پہچان لیں گے، اور اگر نہ کی ہوئی تو پھر آپ علی کو نہیں پہچانیں گے۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ قبر میں ایک جو آپ میں سے ایڈوکیٹس ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ پہلے نا کرمنل لا میں کمیٹل پروسیڈنگز ہوتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ بندے کی نشاندہی کی جاتی تھی کہ یہ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مجرم ہے، ابھی تو یہ ملزم ہے، اس پہ الزام ہے، الزام درست بھی ثابت ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جیل میں جو پڑا رہتا ہے یا فیصلہ ہونے تک، یہ قبر کی مثال ویسی ہی ہے۔ اگر اس نے مولا علی کو پہچان لیا تو اس کی مارکنگ ہو گئی کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس نے نہیں پہچانا تو پھر جہنم کی جو کھڑکیاں ہیں وہ اس کی قبر کی طرف کھول دی جائیں گی، ٹھیک؟ اور ایمان کی صورت میں جنت کی کھڑکیاں جو ہیں وہ اس کی قبر کی طرف کھول دی جائیں گی، اور یہ پھر قیامت تک چین و سکون سے پڑا ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں اب پڑھتے ہیں کہ جب وہ آخری چنگھاڑ آئے گی اس کی قیامت کی، تو قبروں سے مردے اٹھیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اتنے مزے کی نیند میں تھے، یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ جس کا مطلب ہے کہ جو مولوی نے ڈرایا ہوا ہے کہ اتنا لمبا عذاب ہوگا اور سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان پہ۔ اب وہ سزا ابھی دیے جانے سے پہلے تو سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ کسی ملک کے آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ اب قبر سے جب اٹھ کر آپ جائیں گے حشر میں، تو حشر میں جا کر پھر جب اپنے اپنے مطلب اعمال کے بلبوتے پہ آپ جنت کی طرف بھاگ کے جا رہے ہوں گے، تو ایک آواز آئے گی کہ انہیں روکو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال پوچھا جانا باقی ہے۔ وہ سوال بھی ہم نے آپ کو منصب امامت کتاب ہے، ایک اہل حدیث عالم تھے شاہ اسماعیل بالاکوٹی، اس سے سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو ابھی ان سے ایک سوال پوچھا جانا باقی ہے، وہ سوال کون سا ہوگا؟ انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال پوچھا جانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وہ سوال جو ہے اس کا بھی اگر جواب درست دے دیا تو بلا حساب جنت میں، اور اگر اس کا جواب غلط دیا یا کسی اور امام کے چھتر کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہے، وہاں چھاؤں نہیں ملے گی، وہاں پھر چھتر ملیں گے جہنم۔ تو اس لیے قیامت کے روز بھی نہ توحید کا سوال ہے، نہ نبوت کا سوال ہے، سوال ہے کس کا؟ ایمان کا۔ سوال کس کا ہے؟ ایمان کا۔ تو جب اتنا سارا آپ نے دیکھ لیا تو اب علی کو نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی رہتی ہے؟ جی کوئی نہیں رہتی نا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 تا 2، تبارک الذی بیدہ الملک
بابرکت ہے وہ ذات جس کا ملک اس کے ہاتھ میں ہے. کیا سنا؟ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک کہ جس کا ملک اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا ہاتھ کون ہے؟ ید اللہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جس کے ہاتھ میں اس کا ملک ہے وہ ہے کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہوا جو ہے یہ ریفلیکٹیو پرونون ہے، یہ اپنے سے پہلے آنے والے جو نون ہے اس کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ اشیاء اس ہاتھ میں کب آئی؟ پھر سورہ یاسین آپ کو یاد کراتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ لاشے تھا، اشیاء اور اس کے مابین رابطہ کار تھے. ایسے ہی اس کے بعد اشیاء ہے اور وہ تمام اشیاء جو ہے وہ گن گن کر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے، یعنی میں نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک امام مبین کے سپرد. تو جس کے سپرد ہوئی کل اشیاء پھر وہ ان پہ قادر ہوگا کہ اللہ. اشیاء جو ہے مل کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ سماوات اور یہ افلاک جو ہے یہ سب کی سب اللہ کی ملکیت ہے. اب جس کو وہ دینا چاہے اس کو دینے سے کون روک سکتا ہے؟ مطلب ایک چیز آپ کی ہے، آپ جس کو مرضی دے. تو وہ بابرکت ذات اس عمل کو جو اس نے کیا کہ اپنے ملک کو اپنے ہاتھ میں دے دیا، یہ کام کر کے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا بابرکت ہوں. اپنے اس عمل کو وہ بابرکت کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جس ہاتھ میں میں نے اپنا ملک دیا ہوا ہے وہ کل شیء قدیر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت کو خلق کیا، پہلے موت ہے، والحیات اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم دکھا سکو کہ تم میرے پاس جو واپس آتے ہو تو احسن عمل لے کر آتے ہو یا نہیں. اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے دیکھنا تھا کہ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم مطلب لے کے آتے ہوئے. وہ تو علیم خبیر ہے، یہ تو آپ کو اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ آپ کیا لے کے جاتے ہیں، اور اس کی توقع بہت لمبے چوڑے اعمال نہیں ہے. وہ صرف ایک عمل ہے، احسن و عملا. احسن کی منزل پہ جا کر پھر احسن جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری. احسن و عملا، ایک احسن عمل تم میں سے کون لے کر آتا ہے؟ اس احسن عمل کا نام ہے ولایت الہی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد.
اب اس آیت کے تراجم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا. جی تبارک اللہ. وہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے. یہ ہے قادر حسین قاسمی جس کے قبضہ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اگر یہ کام اسی نے کرنا تھا تو پھر کل اشیاء کو امام مبین کو دینے کا فائدہ کیا تھا؟ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر کے ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے اچھا ہے، اور وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. اب اگر احسن عمل میرا کچھ اور ہوگا، ان کا کچھ اور ہوگا، ان کا کچھ اور ہوگا، تو پھر اس میں یونیورسلٹی نہیں آئے گی. احسن عمل تو ایک ہونا چاہیے نا، کہ جو سب کے لیے ایک ہو. کب سے ایک ہو؟ جب سے امام مبین کے سپرد اشیاء کو کیا گیا. جس حافظ فرمانے صاحب ہیں، جس خدا کے قبضہ میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے. کس کام میں تو سمجھ آتی ہے؟ فتح محمد جالندری یہ دیوبندی تھے. وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اب یہ عمل جو ہیں یہ پلورل ہو گئے، وہاں سنگولر. اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے. ابو العلا مودودی نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب وہ جو سپرلیٹو ڈگری تھی وہ کمپیریٹو پہ آ گیا، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والے. احمد رضا خان بریلوی بڑی بابرکت والا ہے، وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے. محمود الحسن ہے، یہ تفسیر عثمانی والے ہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا. مولانا محمد جونا گڑھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے
اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب پھر یہ پلورل ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آپ کو کہیں پہنچایا، جبکہ آیت جو تھی بڑی آسان تھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس کا ملک ہے۔ ہاتھ اس کا ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اس ذات کا وہ تعارف یہ کروا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے اپنا ملک دیا ہے، وہ ہے کل شیء قدیر۔ اور جب سورہ یاسین کی اس آیت کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اس نے کل کی کل اشیاء کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں دیا جس کو وہ ید اللہ کہتا ہے۔ اور جب کل اشیاء اس کو دے دی تو پھر وہ کل اشیاء کو اپنے پاس کیسے رکھے گا؟ کسی مقصد کے لیے دی ہے نا۔ الذی خلق الموت، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ تم نے دنیا کا جو سفر کر کے آنا ہے، دیکھیں یہ دنیا آپ کی منزل نہیں ہے، یہ دنیا آپ کی منزل ہرگز نہیں ہے، یہ تو سفر ہے۔ زندگانی ایک سفر ہے، اس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں اگر آپ احسن عمل لے کر گئے تو آپ اپنے امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے جو اس کا مطلوب ہے، اور اگر احسن عمل نہ لے کے گئے تو پھر آپ یہ باندھ کے جو امام ہیں ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے، جن کی اللہ اور رسول نے اسی دنیا میں خبر دی کہ آئمتی یدعون الی النار۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے امام بھی ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور اس رسالت میں آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جہنم کی طرف بلانے والے امام آئیں گے جن کی میں اور اللہ ان سے بری ہیں، ان سے اظہار برات کرتے ہیں، وہ خود ان کے ماننے والے، ان کی نصرت کرنے والے اور کسی بھی طرح سے انہیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ کیا سمجھ؟ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جہنم کی طرف بلانے والے اماموں کے پیچھے جانا ہے اور رہنا ہے، یا اس امام کے پیچھے جانا ہے جس کی ولایت کا نام احسن عمل ہے۔ اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ آپ کو پل صراط پہ کھڑا ملے گا، جس نے اسے مانا ہوگا وہ بلا حساب برق رفتاری کے ساتھ جنت میں جائے گا، اسی پل صراط سے گزر کر، اور جس نے انہیں نہیں مانا ہوگا، یعنی ان کے ولایت کا قائل نہیں ہوگا، وہ بلا حساب جہنم میں۔ سورہ رحمان اس کی توصیف کرتی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ کسی کو سر سے پکڑ کے اور کسی کو ٹانگ سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور فیصلہ کس عمل پہ ہوگا؟ احسن عمل۔ احسن عمل کیا ہے؟ ولایت علی، جو اللہ اور رسول کے حکم سے آپ نے ماننی ہے، اس میں آپ کی چوائس